نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. صدق اللہ العظیم. جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اسی میں ایک بات اور تھوڑا اضافہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اتارتے وقت بتایا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس وقت ہم نے انسان کو زمین پر اتارا تھا. وہ جو بتا بھی دیا تھا میں نے آپ کو. اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اس سلسلے میں اسی آیت کو تھوڑا میں اور بتانا آپ کو چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں یا اسلام سے دور ہیں، بہت پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اس آیت کے اندر جو بیان ہوا اس سلسلے میں یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج جو دنیا میں ہمیں کئی تہذیبیں نظر آتی ہیں، مذاہب بھی نظر آتے ہیں، ان مذاہب کے اندر جو عقائد پائے جاتے ہیں، جو ان کی شیدھا ہے، جو ان کے بلیفز ہیں، وہ تمام اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسی ہدایت کا مطلب ثبوت پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری. مثلاً ہم یہاں ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں. وہ ایک خدا کا تصور بھی اپنے ہاں رکھتے ہیں. ان کی زبان کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کا رہن سہن ہے، اس میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے
وہ صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی قوم جس کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، وہ ایک معاشرتی نظام کے اندر خاص طور سے اس طرح اس کے اوپر عمل پیرا ہو جو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ یہ آسمانی نظام نظر رکھتا ہے کہ آسمان سے ان کے پاس ہدایت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہدایت بھیجی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سے جو ہدایت آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کے ابدی دشمن کو، ابلیس شیطان کو، جو انسانوں کو بہکاتا ہے، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان دونوں کو زمین پر اتارا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ دشمنی وہ نبھا رہا ہے اور انسان کو بہکا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایت بھی آئے گی، یعنی ایک طرف شیطان بہکائے گا آپ کو اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے گی۔ تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر بھی ہندوستان میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ نظام دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک خاندانی نظام، فیملی سسٹم ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ایک جائز طریقے سے شادیاں کرتے ہیں اور ان کو پورا سماج قبول کرتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ سسٹم جو نظر آتا ہے دنیا کی تمام قوموں جو اس بات کو بھول چکے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، انہوں نے گم کر دیا، لیکن یہ نظام نظر آتا ہے، اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آسمانی ہدایت کے نتیجے میں ان کے ہاں سسٹم رائج ہوا ہے۔ ان کے پاس بھی پیغمبر آئے ہوں گے کسی وقت میں، انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہوگا کہ بھائی اس طرح سے آپ لوگوں کو رہنا ہے۔ مثلاً ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں پردہ کرتی ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا وجہ بد تہذیبی نہ کریں، عورتوں کی عزت بھی ہمیں نظر آتی ہے، مرد کرتے ہیں حضرات، اور عورتیں بھی مردوں کی عزت کرتی ہیں، اور سماج دونوں کے، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی مختلف نظر آتے ہیں، یعنی عورتوں کا ایک الگ سیپریٹ سماج نظر آتا ہے، مردوں کا ایک سیپریٹ سماج نظر آتا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ بھائی ایک سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر اس طرح گھل مل نہ جاؤ کہ بے پردگی ہو، اور اسی طرح سے ہمیں یہاں نظر آتا ہے، بھلے ہی وہ اس بات کو بھول گئے ہوں کہ یہ ہدایت کہاں سے آئی تھی، کون لایا تھا، لیکن یہ نظام، یہ کلچر، کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نظام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، انہوں نے سب رسولوں کی تعلیمات کو بھی گم کر دیا، آسمانی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دیں، اور سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اب کون سی آسمانی بات ہے اور کون سی انسان کی لکھی ہوئی بات ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو یہ تو ہونا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے قرآن کو آج تک الگ رکھا ہے، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو الگ رکھا ہے، باقاعدہ قلم بند کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، صحابہ اکرام کی باتوں کو الگ رکھا ہے، تاریخ کو الگ سے انہوں نے لکھا، اور باقاعدہ بہت اچھی پلاننگ کے تحت اس کو وہ لے کر چلے۔
لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں جو پورا قرآن کو حفظ کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک نظر آ رہا ہے۔ ایک شوشہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ یہ آسمانی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اس کو مسلمانوں نے اس طرح محفوظ رکھا ہے، دیگر قوموں نے محفوظ نہیں رکھا تو ان کی تعلیمات کھو گئی۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، وہی پیغام دنیا کے تمام کونوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسولوں کے ذریعے سے بھیجا، اور وہی سسٹم رکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جس طرح لے کر آئے، اس کو مسلمانوں نے محفوظ کر لیا، قلم بند کر لیا، اس کی بڑے اچھی طریقے سے حفاظت کی۔ وہی سسٹم پورا کا پورا پہلے رہا ہوگا، یہ صاف سمجھ میں ہمیں یہاں کے کلچر سے نظر آتا ہے۔ لیکن ان قوموں نے آسمانی ہدایت کو گم کر دیا، بھلا دیا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنا تھی، اور ساتھ ہی میری گزارش ہے میرے غیر مسلم بھائیوں سے کہ آپ اس طرح اپنی کتابوں کو دیکھیں۔ رسول تو ظاہر خاص طور سے میں یہاں انڈیا کی بات کریں اگر تو جو کثیر تعداد ہے جس مذہب کو ماننے والی، جسے عام طور سے ہندو قوم بھی کہہ لیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے سناتن ہے، سناتنی کہتے ہیں ان کو، ان کی کتابیں تو کئی ساری ملتی ہیں، لیکن ان کے ہاں رسول کوئی نظر نہیں آتا۔ اب جو نام بڑے بڑے آتے ہیں، شری رام ہیں، شری کرشن ہیں، یہ نام ان کے جو کردار ہیں اتنے زیادہ خراب کر دیے گئے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ اپنے وقت کے رسول تھے بھی یا نہیں تھے۔ بہرحال اس وقت جو ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہندو دھرم کہہ لیں یا ہم اس کو، یا سناتن دھرم کہہ لیں، ان کے پاس کوئی رسول نہیں، صرف کتابیں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا تھا کہ میری ہدایت آئے گی، تو اس ہدایت کے اندر دونوں چیزیں شامل تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، کتاب آئے گی، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہے گا، بتائے گا، وہ ہوگا، اور دوسرے یہ کہ رسول اس پر عمل کر کے دکھائے گا۔ تو کتابیں کئی طرح کی موجود ہیں، لیکن رسول کوئی نظر نہیں آتا کہ اس نے ان کتابوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا۔ یہ چیز یہاں کے بھائیوں نے گم کر دی۔ اسی طرح سے ہمارے جو ایک دوسرے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں عیسائی بھائی، ان کے ہاں بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ رسول تو موجود ہے، لیکن رسول کے کردار کو، رسول کے پرسنالٹی کو انہوں نے اس حد تک خراب کیا کہ وہ خدا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کتاب کو بھی انہوں نے، جو اصلی کتاب تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، انجیل، اس کو گم کر دیا۔ تو ان کے ہاں کتاب غائب ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، رسول بھی غائب ہے ایک طرح سے۔ جو ان کا سب سے بڑے رسول تھے، ان کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن بیان کرتا ہے، یہودیوں، ان کے ہاں بھی انہوں نے کتاب کو تو کچھ حد تک محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سی اس قسم کی باتیں شامل ہو گئی جس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔
کہ اللہ کا کلام اس میں کون سا ہے اور انسان کا کلام کون سا ہے۔ حالانکہ جو بڑا گہرا علم رکھتے ہیں قرآن کا، احادیث کا، وہ لوگ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کے اندر فلاں باتیں جو ہیں تورات کے اندر جو فلاں آیات ہیں، ورسز ہیں، وہ خدا کی طرف سے لگتی ہیں، اور فلاں باتیں انسانوں کی طرف سے لگتی ہیں، فلاں بات رسول کی طرف سے لگتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے ایکسپرٹس پائے جاتے ہیں جو اس طرح اس کو الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے کچھ حاصل تو ہے نہیں۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتے تو یہ بھی غلط ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ناکامی مقدر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ ہمارے آخری رسول کو بھی مانو، پہلوں کو بھی مانو، آخری کو بھی مانو۔ مسلمانوں کی یہ خاصیت یہ ہے، ایک اچھی بات یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کامیاب ہو، آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ احادیث کی تشریحات سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب جو اسلام قبول کر کے آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اسی کو آخرت میں نجات ملے گی، اسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس کی وجہ واضح ہے کہ مسلمان کیوں کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ آخری رسول پر بھی ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہمیں نہیں مانتے، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، یا ہم ان کو کچھ اس قسم کے سے کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ برے آدمی تھے یا جو کچھ بھی، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام پر ایمان لے گا، پہلے والوں پر بھی اور بعد والوں پر بھی۔ تو کچھ بھی خاص بات نہیں ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں بہت آسان ہے کہ بھائی آسمانی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ، یہ اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب۔ بس یہی کچھ گزارشات کرنا تھی، باقی ان باتوں پر غور کریں اور قرآن کو اس نظر سے بھی آپ دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنی کتب کا مطالعہ کیا ہے، جس مذہب کے بھی آپ ماننے والے ہیں، جس ریلیجن کہہ لوں میں انگریزی میں، کیونکہ اس کے اندر بھی بڑا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ مذہب نہیں ہے، دھرم ہے، کوئی کہتا صاحب ریلیجن کہو، کوئی کہتا مذہب کہو، کوئی کہتا ہے دین کہو۔ تو ان باتوں کو چھوڑ کے میں تو سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ جس بھی کانسیپٹ کو آپ مانتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دھارمک یا مذہبی یا ریلیجن والے، تو اگر آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں، تو آپ اور پھر قرآن کو بھی پڑھیں، تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی مل جائیں گی جو قرآن سے بالکل میچ ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، لوگوں نے بڑی محنت کر کے اس میں سے نکال کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ بہت سی باتیں قرآن سے میچ ہوتی ہیں، لہٰذا یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ اس طرح سے کئی کتابیں مل جائیں گی۔ خاص طور سے ایک کتاب کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں، وید اور قرآن ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے کسی رائٹر کی، اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ میں یہی کچھ باتیں تھی جو عرض کرنا تھی۔